ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے ابتدا میں ہے یہ آیات۔ اللہ فرماتے ہیں مثال و مثال الذین، ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل اس شخص کی مثل ہے، اس چیز کی مثل ہے، کا مثل مثل ہے وہ جیسے حبۃ ایک دانہ ہو، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 بالیاں، کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل بالیاں یا خوشے، فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں 100 حبۃ دانے ہوتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے اس کو، اضافہ کرتا ہے اس میں، لمن جس شخص کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی یضاعف اس میں مزید اضافہ کرتا ہے، لمن اس شخص کے لیے یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع بہت وسیع ہے، علیم بہت علم والا ہے۔ پیچھے مومنوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے، ولی ہے۔ پھر 3 مثالیں ذکر کی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی مدد کی وسائل نہ ہونے کے باوجود۔ اب اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ، جیسے پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر تھا، انفاق کا ذکر تھا، پھر بھی تذکرہ کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اکثر طور پر یہ لفظ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی مقام پر وجہاد فی سبیلہ یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کے لیے استعمال ہوا، لیکن دیگر دینی کام جو ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں، جیسے کہ صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اور نیکی کا کام جو خیر کا کام ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مثال دی اللہ نے، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ، جس طرح کسان ایک دانہ لگاتا ہے اور ایک دانے سے آگے 7 بالیاں نکلتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چاول ہے، گندم ہے، یہ
جب پودا نکلتا ہے تو ایک پودا نکلتا ہے، ایک دانے سے ایک پودا، اور اس پودے سے آگے پھر 7 بالیاں آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اگر چاول کو اور گندم کو، تو وہ بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے ساتھ، یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 100 دانے، 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مکئی ہے، باجرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ساتھ سٹا لگتا ہے، خوشا۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو بھٹا ہے، یہ مکئی کا ہو یا باجرے کا ہو، اس میں نیچے ایک دانہ مکئی کا کسان بیجتا ہے کھیت میں، اور جو اس سے آگے شاخ نکلتی ہے، تنا نکلتا ہے مکئی کا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مکئی کے ایک تنے کے ساتھ 3 بھٹے لگتے ہیں، خوشے، 3 خوشے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہر جو بھٹا ہے اس میں 100 نہیں، 100 سے بھی زیادہ دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 3-4 بھٹے لگے، ہر بھٹے میں اتنے دانے ہیں، سینکڑوں۔ اسی طرح آپ کیلا دیکھ لیں، ایک پودا ہوتا ہے، اس ایک پودے سے آگے تہ بتہ کتنے خوشے ہوتے ہیں۔ آپ سیب دیکھ لیں، انار دیکھ لیں، دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ایک گٹھلی آپ لگاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ سبزیاں دیکھ لیں، خواتین گھروں میں بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی گملوں میں لگاتی ہیں خواتین، ایک گملے میں ایک دانہ ٹماٹر کا، ایک گملے میں ایک دانہ ٹماٹر کا لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے وہ بیل نکلتی ہے، 20 15 20 دانے ایک وقت میں پکتے ہیں، اگلے دن اور پک جاتے ہیں، اگلے دن اور پک جاتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں، ہر دوسرے دن بعد وہ اسی پودے سے گھر میں استعمال کے لیے ٹماٹر خواتین اتار رہی ہوتی ہے۔ مرچ ہے، ایک دانہ آپ نے لگایا، ایک دانہ چھوٹا سا مرچ کا، اس کے اوپر سینکڑوں مرچیں لگی ہوئی ہیں اور پکتی رہتی ہیں، لوگ اتارتے رہتے ہیں۔ تربوز کی بیل دیکھ لو، یعنی سبزیوں کی بیل دیکھ لو، ایک یہ جو یہ لوکی ہے، کدو، ایک دانہ لگاتے ایک بیج، اور اس سے اس درخت پہ بھی جا رہی ہے، اس درخت پہ بھی جا رہی ہے، اس درخت پہ بھی جا رہی ہے بیل، اور جناب سیزن پورا میں ایک ہی بیل سے کدو اتارے جا رہے ہیں، توریاں اتاری جا رہی ہیں، بینگن اتارے جا رہے ہیں، بھنڈیاں اتاری جا رہی ہیں اور کھا رہے ہیں ایک بیل سے۔ تو یہ ایک چیز نہیں ہے، 20 ایسی چیزیں ہیں جو ایک دانے سے ہزاروں، کئی ہزار دانے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں میں دیتا ہوں، اور صرف یہ نہیں، یہ تو فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، 700 گنا، 7 لاکھ گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتے ہو، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری کے علاوہ نمود و نمائش نہیں، جیسے اگلی روایت میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں فرمایا رب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں آپ نے دے دی، کسی غریب کو دے دی، ضرورت مند کو دے دی، فرمایا اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، یربیہ کما یربی احدکم فلوہ و فصیلہ، پھر اللہ اس ایک کھجور، تم نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی، اس کی پرورش کرتا ہے، اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، ایسے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑی کے بچے کو تم پرورش کرتے ہو اور اس کو دودھ پلا پلا کے بڑا کرتے ہو، پھر وہ اتنا بڑا اونٹ بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس ایک کھجور کے دانے کو، اس کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ پائے گا پہاڑوں کے برابر، وہ اکیلا ایک دانہ ہوگا کھجور کا، پہاڑوں کے برابر ایک دانہ ہوگا۔ آپ اندازہ کیجیے
صرف ہے کہ رب کی رضا کے لیے دیا، رب کی خوشنودی کے لیے۔ 1 روپیہ آپ نے دیا کسی غریب کو، کسی مجبور کو، کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیا آپ نے کھانے کا۔ آپ فروٹ لے رہے تھے، واقعی ضرورت مند، یہ پیشہ ور گداکار نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک معذور آدمی ہے، واقعتاً بھوکا آدمی ہے، آپ نے اس کو ایک سیب دے دیا، ایک کیلا دے دیا، کوئی فروٹ آپ لے رہے تھے، امرود لے رہے تھے، آپ نے امرود دے دیے 1-2، یہ لو بھائی تم بھی کھا لو، غریب آدمی ہے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی پرشور ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک سیب، ایک امرود جو آپ نے دیے، ایک کیلا جو آپ نے دیا۔ آپ نے ایک دانہ دیا، آپ نے ایک سیب کا ایک دانہ دیا، آپ نے ایک روٹی دی کسی غریب کو، آپ نے 1 روپیہ غریب کو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس 1 روپے کی مثال ایسے ہے، ایک سیب جو اللہ کے راستے میں دیا اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کے اوپر 7 بالیاں لگی، ہر بالی پر 100 سیب کے دانے ہیں، تو 700 سیب آپ کو ملے گے۔ ایک روٹی دی، اللہ رب العزت 700 روٹیاں، اللہ فرماتے اس کو اکاؤنٹ میں لکھو، اس بندے نے 700 روٹیوں کا اجر اس کو دو، غریب کو کھلائی ہیں، محتاج کو کھلائی ہیں، ضرورت مند یتیم کو کھلائی ہیں۔ اللہ فرماتے 700 نہیں ہیں، یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہتا ہوں، بس اخلاص ہے نا، وہ جتنا اخلاص زیادہ ہے اتنا اس میں تاثیر زیادہ ہے، اس میں اس کی پرورش زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں 7 کروڑ بنا کر دے دوں۔ دیکھیں اتنا مجبور آدمی تھا، ضرورت مند تھا، آپ نے اس کا علاج کر دیا، 100 روپیہ دے دیا، 100 روپیہ دے دیا، ایک وقت کا کھانا کھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں 7 لاکھ نہیں 700 کروڑ بنا کر کل قیامت کے دن تجھے دوں، یہ میری مرضی۔ مشکات میں ایک واقعہ ہے بڑا عظیم، مجھے یاد آیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کا اعلان کیا، بھائی سفر دور کا ہے، سواریاں تیار کرو، راشن تیار کرو، جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرو۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میرے پاس، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سواری نہیں، سفر دور کا ہے، بعدت علیہم الشقہ، تو دور کا سفر ہے، سواری نہیں ہے اور سواری کے بغیر میں جا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا سواری ہمارے پاس بھی نہیں، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، سورہ اس میں توبہ میں فرمایا سواری ہمارے پاس بھی نہیں، جو تھی وہ ہم نے دے دی ہیں مجاہدین کو، کمانڈر کو، لڑنے والوں کو۔ تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا، ایک آدمی کھڑا ہوا مجلس میں سے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خود ایک سواری ہے اور میں خود اللہ کے راستے میں جہاد میں جا رہا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ مجھے پتا ہے مدینے کے اندر ایک آدمی جس کے پاس 2 اونٹنی ہیں، جس کے پاس 2 اونٹنی ہیں، اگر یہ بندہ اس بندے کے پاس جائے نا تو مجھے امید ہے کہ ایک اونٹنی اس کو اللہ کے راستے میں وہ ادھار دے دے گا یا بالکل ہی دے دے گا، یا تو جا اللہ کے راستے میں چل، ایک اونٹنی فالتو ہے تو لے جا، مجھے اللہ سے امید ہے یہ وہ دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کو اونٹنی دے دی، اونٹ دے دیا، لکا بہا سبع ناقۃ، کل قیامت کے دن اللہ تجھے 700 اونٹنیاں مہر سمیت دے گا۔ اگر مہر سمیت دی نا، اللہ کل قیامت کے دن تجھے 700 اونٹنیاں دے گا مہار سمیت، نکیل ڈلی ہوئی ہوگی، لمبی رسی، 700 اونٹنی دے گی۔ کس کو؟ جس نے اونٹنی نہیں دی، انفاق نہیں کیا، صرف رہنمائی کی ہے، صرف رہنمائی کی ہے کہ فلاں کے پاس ہے،
اور جو دے گا ایک اونٹنی دے گا، اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں اس کو 7,000 اونٹنیاں دوں، 7 لاکھ اونٹنیاں دوں، 700 کروڑ اونٹنیاں دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا چڑھا کر دوں گا، میرے پاس کمی نہیں ہے۔ اچھا، جس نے صرف رہنمائی کی آپ نے اس کو فرمایا لَکَ بِہَا یوم القیامت سبعۃ مئۃ ناقۃ، اور جس نے دی اس کو کتنے دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کی رہنمائی کر دے گا نا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ آپ ایک بندے کو مسجد میں لے آؤ دعوت دے کر، ایک بندے کو مسجد میں لے آؤ، وہ آپ کا رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، داماد ہو، چچا زاد ہو، پڑوسی ہو، دشمن ہو، آپ اس کو دعوت دے 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 کر ایک بندے کو مسجد میں لے آؤ کہ آؤ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یار کبھی پڑھو تو صحیح، اللہ کو یاد کرو، آؤ اللہ۔ اگر وہ ایک بندہ آپ کی دعوت پر مسجد میں آ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، گناہ سے بچ گیا، جتنی زندگی بھر وہ نمازیں پڑھے گا، جب تک وہ زندہ ہے اور نمازیں پڑھے گا، جتنا نماز کا ثواب اس کو ملے گا اتنی ہی اس کی ساری نمازوں کا ثواب اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی بھیجتا رہے گا۔ 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال اس نے نمازیں پڑھی، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ پڑھ رہا ہے پیچھے، اس کی ہر نماز 27 نمازیں باجماعت ہیں۔ اب 27 نماز، ایک نماز پڑھتا 27 نمازوں کا ثواب اس کو مل گیا، 27 نماز کا ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ کے اپنی پڑھی چاہے 27 اس کی مل گئی، ٹھیک ہے۔ 2 بندے آپ لائے، آپ 2 بندے لائے، آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملا۔ 2 بندوں نے نماز پڑھی، 54 نمازوں کا ثواب آپ کو مل گیا اس کا۔ 27 آپ کی ہیں، 54 اور 2 بندوں کی نماز کا ثواب آپ کو مل گیا۔ 3 بندے لاؤ تو پڑھتے جائیں گے، 4 لاؤ تو پڑھتے جائیں گے۔ کتنے آپ میں سے ہوں گے جو آپ کی دعوت پر دوسرے لوگ آئے ہیں، دین کی طرف آئے ہیں، برائی چھوڑ دی ہے، نشہ چھوڑ دی ہے، گناہ چھوڑ دی ہے، دین کی طرف آ کے، یہ ایسا سلسلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ 700 تو 700 ہی ہے، نہیں، اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع رحمتوں والا، وسعتوں والا، مغفرت والا، گنجائشوں والا، معاف کرنے والا، علیم علم والا، بہت علیم ہے۔ واسع اسم فاعل ہے، علیم صفت مشبہ ہے، طالب علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور رزق کو وسیع کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے، اللہ کے رزق کے پاس رزق کی وسعتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کے رزق کی وسعتوں کا کوئی انتہا نہیں ہے، کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور علیم بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس نے اللہ کے لیے دیا، کس نے اللہ کے لیے نہیں دیا، کس نے رب کی رضا کے لیے دیا ہے، کس نے کسی اور کے لیے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آگے پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق کو کرتے ہیں، لیکن ساتھ 2 قسم کے کام کرتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک احسان جتلاتے ہیں۔ ایک احسان جتلاتے ہیں، دوسرا پھر اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے، یہ ضرورت وہ انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ ہم تو چونکہ حدیث پڑھاتے ہیں، یہ بچے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں پہلی سے لے کر آخر تک، اور ہم پورا دن کو یہ پڑھاتے رہتے ہیں، تو وہ حدیثیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے کہ ایک خطیب ہے
کیسٹ سن کر خطبہ دینے والا، رسالہ پڑھ کر خطبہ دینے والا، اور ایک کتابوں کے ساتھ تعلق. اور کتابیں یہ قرآن مجید چشمہ ہے، آپ سب چشمے پر بیٹھے ہوئے ہو جو قرآن مجید سے علم لے رہے ہو. گویا کہ آپ جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے نا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں کوئی ملاوٹ اور کچرا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے جا کر ہو جاتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. جب میں نے جامع ترمذی میں حدیث پڑھی، بڑی عظیم حدیث، اور علامہ البانی سے جامع صغیر میں نقل کی ہے، لیکن کتابوں میں بھی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. واقعہ اس کا لمبا ہے، کچھ محدثین نے کہا یہ واقعہ صحیح ہے، کچھ اس پر اعتراض کرتے ہیں. وہ جو ایک منافق کے گھر میں کھجور کا درخت تھا جو دے نہیں رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، وہ اکثر واقعہ ضعیف ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو جامع ترمذی کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. غالباً یہ وہی آدمی تھا یا اور تھا. اس بندے نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دے دیا، باغ دے دیا، کھجوروں کا باغ تھا اس کا. باغ دے دیا تو بیوی اس کی باغ میں تھی، کیونکہ خواتین دن کو بار باغ میں نا کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، سبزیاں بھی اگاتی ہیں، پانی وانی لگا دیا، جاتے ہوئے گوڈی ووڈی کر دی، جاتے ہوئے سبزی فروٹ لے کر خواتین اپنے شام کو گھر جاتے تھے. صحابہ کرام کی بھی آج بھی اس طرح کرتی ہیں. تو بیوی بچے اس کے باغ میں تھے. سودا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبی میں کر دیا، بغیر مشورے کے باغ دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً یہ وہی تھا جو منافق ایک باغ ایک درخت نہیں دے رہا تھا، اللہ کے رسول 2 درخت دے لے 3 لے لے، وہ نہیں مانگ رہا تھا. سنا ہوگا واقعہ بارہا آپ نے. اس بندے نے کہا اللہ کے رسول اس درخت کے بدلے میں نا میرے سے باغ لے لے، یہ درخت چھوڑ دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. غالباً یہ وہی واقعہ ہے درخت والا. تو اب یہ آیا سودا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر گیا، پورا باغ دینے کا اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کو. تو اب دور سے نا بیوی کو آواز لگائی کہ میں یہ باغ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا ہے، میں نے یہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا، نکل. تو بیوی بھی بڑی عظیم عورت تھی، کہتی ہے بخن بخن ذالکا بیع رابح، واہ بھائی واہ، بڑا منافع کا سودا تو نے کیا ہے، بڑا منافع بخش تو نے سودا کیا ہے. بہرحال اس نے اپنے بچے اٹھائے، جو کچھ اس نے وہاں سے جی تھی یا سبزی بازی جو بھی اٹھائی اور نکل آئی باہر. میں ابھی اللہ اور اس کے رسول کا باغ ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ بعد میں بندہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا. اس کا نام تھا ابن دحداح. فوت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے جنازہ پڑھایا، جا کے بقیع قبرستان میں دفن کیا. دفن کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے نا تو گھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر تو واپس جائیں. تو آپ دفنا کر مٹی ڈال کے جب گھوڑے پر بیٹھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کم من عزق معلق لابن الدحداح فی الجنہ، کم من عزق معلق لابن الدحداح فی الجنہ. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں بہت بڑے باغات ہیں اور کھجور کے درخت ہیں اور خوشوں سے جھکے ہوئے ابن دحداح کے جنت میں. اس ایک باغ کے بدلے میں ہزاروں باغ اللہ نے ابن دحداح کو لے دیے ہیں. اس کہتے خوشوں کو، جو خوشوں سے لٹکا ہوتا ہے نا کھجور کا، فرمایا سب خوشوں سے لدے ہوئے وہ درخت جو اللہ نے ابن دحداح کو جنت میں دے دی ہے. سبحان اللہ. جامع ترمذی ہے، بالکل صحیح سند صحیح ہے. یہ جملے لفظ اللہ کے رسول کے ہیں کم من عزق معلق لابن الدحداح فی الجنہ. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ کے دین پر کھڑے ہیں اور ریاکاری سے، دکھلاوا سے، نبود و نمائش سے، شرک سے، خرافات سے بچے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کی نیکیاں بھی قبول کر رہا ہے، ان کا صدقہ خیرات بھی قبول کر رہا ہے. وگرنہ کتنے لوگ ہیں دولت مند جو اپنا پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں
کل قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کے تو